نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے میں آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کرتا رہتا ہوں اور اس سلسلہ میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گا اس کا عنوان ہے بحیرہ جنوبی چین میں چین اور امریکہ کی جنگ۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر بھی ضرور کریں گے، مہربانی۔ عزیزان محترم، امریکہ جو اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور سمجھتا ہے، اس کے ذہن پر یہ بھوت سوار ہے۔ گو کہ بلا شبہ یہ بھوت اب پاکستان اور افغانستان نے اس کے سر سے اتار تو دیا ہے، لیکن امریکہ کافی عرصہ پہلے ایک تنظیم بنا چکا ہے، سکواڈ جیسے کہتے ہیں، سکواڈ یعنی 4 ملکوں کا ایک گروہ، 4 ملکوں کا ایک گروپ، جس میں امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان، یہ 4 ملک شامل ہیں کوواڈ میں۔ اس کوواڈ کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بحیرہ جنوبی چین سے چین کا تجارتی راستہ بند کر دیا جائے۔ چین کے پاس تجارت کے 2 ہی راستے ہیں، ایک سمندری راستہ ہے اور دوسرا خشکی کا راستہ ہے۔ خشکی کا راستہ تو چائنا کا پاکستان کی طرف سے آتا ہے، جو سی پیک چائنا نے بنا لیا ہے، اور دوسرا راستہ سمندری راستہ تھا۔ یہ راستہ بحیرہ جنوبی چین سے ہوتا ہوا آبنائے ملاکا سے گزرتا ہے اور پھر آبنائے ملاکا سے آگے بحیرہ عرب کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ راستہ بہت لمبا راستہ ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یہ بحری راستہ ہے، بحری جہازوں کے ذریعے سامان بہت زیادہ مقدار میں جو ہے تعداد میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارا وزن بحری جہاز اٹھا لیتے ہیں۔ ہوائی جہازوں کے ذریعے یا مطلب دیگر ذرائع سے مال برداری جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوتی۔ تو چین کی تجارت بحیرہ جنوبی چین کے راستے دیگر ممالک کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن اب کوشش کر رہا ہے امریکہ کہ چین کا یہ راستہ بند کر دیا جائے اور چین کو تجارت کرنے کی غرض سے روک دیا جائے، تاکہ چائنا جو ہے وہ ہمارے مقابلہ میں سپر پاور نہ بن سکے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بحیرہ جنوبی چین کہاں پر واقع ہے اور یہ راستہ کتنا لمبا ہے اور کہاں کہاں سے گزرتا ہے تجارتی راستہ چائنا کا، بحری تجارتی راستہ۔ بحیرہ جنوبی چین جو ہے وہ چائنا کے بالکل جنوب میں واقع ہے، اس کے مشرق کی طرف، یعنی سورج جدھر سے نکلتا ہے اس طرف فلپائن کا ملک ہے، اور اوپر جاپان ہے، اور ادھر مشرق کی طرف جو ممالک ہیں ان میں لاؤس آتا ہے، ویتنام آتا ہے، تھائی لینڈ ہے، کمبوڈیا ہے، یہ ممالک ہیں، اور مشرق میں فلپائن کا ملک ہے۔ یعنی فلپائن اور ان 4-5 ملکوں کے درمیان میں سے بحیرہ جنوبی چین گزرتا ہے، جو چائنا کے بالکل جنوب میں واقع ہے۔ یہ سمندر نیچے آتے آتے اصل میں یہ بحر ہند ہے، سارے کا سارا بحر ہند ہے، اس کے حصے بنے ہوئے، کہیں اس کو بحیرہ کہتے ہیں، کہیں اس کو آبنائے کہتے ہیں، کہیں اس کو خلیج کہتے ہیں، ہوتا ایک ہی سمندر ہے، وہ اس کے حصے ہیں الگ الگ۔ تو اب یہ جنوبی چین کا جو سمندر ہے وہ آگے آتے آتے سنگاپور اور ملیشیا، ان 2 ملکوں کے بالکل بیچ میں سے گزرتا ہے، ایک تنگ پٹی کی شکل میں۔ یہ پٹی زیادہ سے زیادہ 50 کلومیٹر چوڑی ہے اور تقریباً 300 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، یعنی چوڑائی 50 کلومیٹر ہے صرف۔ یعنی 50 کلومیٹر کی چوڑائی میں سے بحری جہاز گزر کر آگے جاتے ہیں، اور چائنا کے جہاز بھی اسی راستے سے آبنائے ملاکا، اسے آبنائے ملاکا کہتے ہیں، آبنائے ملاکا میں سے گزر کر چائنا کے بحری جہاز جو ہے وہ آگے مشرق وسطیٰ کی طرف جاتے ہیں یا پاکستان اور انڈیا کی طرف آتے ہیں۔ اس کا نام ہے آبنائے ملاکا۔ تو آبنائے ملاکا کی چوڑائی صرف 50 کلومیٹر ہے، اور یہی ایک تنگ راستہ ہے چائنا کے لیے اپنی تجارت کو مشرق وسطیٰ کے ساتھ کرنے کے لیے، یا پاکستان اور انڈیا کے ساتھ کرنے کے لیے، یا باقی مندہ یورپ کی طرف جانے کے لیے۔
تو اب امریکہ کی کوشش ہے کہ چین کا یہ راستہ بند کر دیا جائے تاکہ چائنا جو ہے تجارت نہ کر سکے اور وہ سپر پاور ہمارے مقابلہ میں نہ بن سکے۔ اس مقصد کے لیے امریکہ نے 3 ملکوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، ان میں سے جاپان ہے، آسٹریلیا ہے اور انڈیا ہے۔ آسٹریلیا وہاں قریبی پڑتا ہے، یہ بر اعظم ہے پورا، اور یہ آبن ملاکہ سے تھوڑا سا نیچے کی جانب ہے، اور جاپان جو ہے یہ اوپر ہے، چائنا کے بالکل برابر پڑتا ہے، اور انڈیا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ تو یہ 4 ممالک جو ہیں یہ چائنا کا بحری تجارتی راستہ جو جنوبی چائنا سے گزر کر آبرہ ملاکہ سے گزرتا ہے اور پھر آگے یہ مشرق وسطیٰ کی طرف آتا ہے، اس کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ اب چائنا نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا بندوبست کیا ہے؟ چائنا نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کا خشکی راستہ استعمال کر لیا، حالانکہ جبکہ یہ راستہ لمبا بھی بہت ہے، یہ بحری راستہ کم از کم بھی 12,000 کلومیٹر لمبا ہے، جبکہ پاکستان کی طرف سے خشکی کا راستہ اگر چائنا پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی طرف آئے تو یہ راستہ صرف 2,000 کلومیٹر ہے، کہاں 12,000 کلومیٹر، بلکہ 12,000 سے بھی زیادہ لمبا، 12 سے 14,000 کے درمیان ہے، یہ 12 سے 14,000 کلومیٹر کے درمیان ہے یہ راستہ۔ تو اتنا لمبا راستہ طے کرنے کی بجائے اگر چائنا کا مال تجارت جو ہے وہ پاکستان کے راستے گوادر کی بندرگاہ پر آ جائے اور وہاں سے آسانی کے ساتھ وہ مشرق وسطیٰ جا سکتا ہے، تو یہ راستہ جو ہے صرف 2,000 کلومیٹر کا ہے۔ تو چائنا نے اسی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ سی پیک کا معاہدہ کیا ہے، بحیرہ جنوبی چین کے ساتھ امریکہ کی جنگ سے بچنے کے لیے۔ تو وہاں امریکہ جو ہے اس نے جنگی تیاریاں کر رکھی ہیں، بحیرہ جنوبی چین میں اس کے جو ہے وہ بحری جہاز کھڑے ہیں، جاپان کے کھڑے ہیں، اسی طرح آسٹریلیا کے، انڈیا کے۔ تو انڈیا جو ہے اس معاملہ میں امریکہ کے ساتھ ہے اور وہ چائنا کے خلاف ہے، اور چائنا نے بھی اس کو بہت مزہ سکھایا ہے۔ وہاں اس نے اس کے جو ہے جتنے بھی مطلب علاقے ایسے ہیں جہاں پر انڈیا کے خلاف جو ہے تحریکیں اٹھی ہوئی ہیں، کم و بیش 20 صوبے ایسے ہیں انڈیا کے جہاں ہندوستان کے خلاف آزادی کی تحریکیں اٹھی ہوئی ہیں۔ تو وہاں پر چائنا بھی مطلب اس کو سبق سکھا رہا ہے جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے۔ چائنا نے بہت سارے اس کے علاقے جو ہے وہ چھین لیے، ان پر قبضہ کر رکھا ہے، اور اس طرح انڈیا جو ہے بحیرہ جنوبی چین میں چائنا کا مخالف ہے اور امریکہ کے ساتھ ہے۔ تو چائنا نے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ اپنا تجارتی راستہ کھلا رکھا جائے، پاکستان سے مدد حاصل کی اور سی پیک بنایا۔ تو اس طرح چائنا جو ہے وہ بحیرہ جنوبی چین کے راستے سے تجارت کرنے کی بجائے اب پاکستان کے راستے گوادر کی بندرگاہ کے ذریعے مشرق وسطیٰ کے ساتھ تجارت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس میں کامیابی عطا فرمائے، جبکہ وہ بحری راستہ لمبا بھی بہت ہے اور چائنا کا اس پر خرچہ بھی بہت آتا ہے، کم و بیش 2 مہینے لگ جاتے ہیں بحری جہازوں کو ادھر پہنچنے کے لیے، پاکستان تک یا مشرق وسطیٰ تک پہنچنے کے لیے، اور یہ راستہ جو پاکستان کا سی پیک کا راستہ ہے یہاں پر صرف 2 دن لگیں گے، کہاں 2 مہینے اور کہاں 2-3 دن۔ تو یہ صورتحال ہے بحیرہ جنوبی چین میں۔ وہاں امریکہ نے مکمل تیاریاں کر رکھی ہیں تاکہ اس کے بحری راستہ کو بالکل بند کر دیا جائے، لیکن اللہ پاک نے پاکستان کی مدد کی اور چائنا کی بھی مدد کی۔ تو چائنا نے جو یہ راستہ کھول کر پاکستان کا خشکی کا راستہ کھول لیا اور اس طرح اس کی اللہ پاک نے مدد کر دی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔